نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین، روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی گفتگو میں کالے جادو کا توڑ کالے بکرے سے ایک بہت اہم عمل ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یہ عمل بندہ عاجز نے کئی بار کئی مریضوں کے لیے کیا ہے، جس سے الحمدللہ مریض صحت یاب ہوئے، مریض شفا یاب ہوئے۔ ناظرین، یہ عمل اس وقت کیا جائے گا جب کالا جادو حد سے بڑھ چکا ہو، مختلف عاملین سے علاج معالجہ کے باوجود کوئی افاقہ نہ ہو رہا ہو، یا یہ کہ مریض آسیب زدہ ہو یا مسان کا شکار ہو، عاملین نے تشخیص کر دی ہو کہ مریض کالے جادو کا شکار ہے یا آسیب زدہ ہے یا مسان زدہ ہے، یا یہ کہ جسمانی بیماری میں مبتلا ہو، کوئی دوائی اثر نہ کر رہی ہو، ادویات غیر مؤثر ہو چکی ہوں، تو ناظرین، لواحقین ورثاء جب جگہ جگہ در در جا چکے ہوں، مایوسی ہوئی ہو، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا مریض ٹھیک ہو، کہیں سے کوئی امید کی کرن نظر آئے۔ ناظرین، یہ مہنگا ترین عمل ہے، مگر ورثاء لواحقین اپنے مریض کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ ناظرین، پیسہ خرچ کرنے سے گریز نہیں کرتے، یہ میرا تجربہ ہے۔ مگر کوئی اسپیشلسٹ ملے، روحانی اسپیشلسٹ ملے یا جسمانی اسپیشلسٹ ملے، یا یہ کہ جو ان بیماریوں کو جانتا ہو، ان کا علاج کرنا جانتا ہو، ان کی تشخیص کرنا جانتا ہو، ورثاء لواحقین اس کی تلاش میں، اس کی جستجو میں رہتے ہیں۔ ناظرین، یہ عمل اگر مریض پاکستان میں ہے تو پاکستان میں مریض کے گھر جا کے یہ عمل کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین، اسلام آباد میں ہے تو اسلام آباد میں جانا پڑے گا، کراچی میں ہے تو کراچی میں جانا پڑے گا، لاہور میں ہے تو لاہور میں جانا پڑے گا۔ ناظرین، تمام مصروفیات چھوڑ چھاڑ کے عامل اس مریض کی صحت یابی کے لیے اپنا وقت صرف کرے گا۔ ناظرین، اگر مریض پاکستان میں نہیں ہے، ادر کنٹریز میں سے کسی کنٹری میں ہے، تو بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ عمل عامل اپنے گھر میں کرے گا۔ پاکستان میں لاکھوں عاملین موجود ہوں گے، مگر یہ عمل چند ایک کے پاس ہے، جن کے اسماء گرامی بتانا ضروری نہیں سمجھتا۔ ناظرین، یہ عمل بندہ عاجز کو 3 عاملین نے ہدیہ کیا تھا، 3 بزرگوں نے ہدیہ کیا تھا۔ ناظرین، کئی بار اس عمل کو کر چکے ہیں، الحمدللہ نتائج بہت اچھے برآمد ہوئے۔ عمل کا طریقہ، ناظرین، اگر پاکستان میں ہے مریض تو پھر مریض کے گھر ایک بکرا لایا جائے جس کا وزن 30 یا 31 کلو ہو۔ اس کے بعد یہ بکرا 3 دن تک مریض کے گھر رکھا جائے اور 3 پرچے لے لیے جائیں، ان تینوں پرچوں کو چکور کاٹا جائے، چاروں کونوں میں لکھنا ہے الممیت، ایک پرچے کے اوپر 4 دفعہ لکھنا ہے، ایک پرچے کے اوپر 4 دفعہ اس طرح لکھنا ہے کہ چاروں کونوں میں لکھنا ہے الممیت، دوسرے پرچے میں بھی اسی طرح لکھیں گے، تیسرے پرچے میں بھی اسی طرح لکھیں گے۔ ناظرین، ان پرچوں کے اوپر لکھ کر تینوں پرچوں کو اپنے ہاتھ میں لے لے عامل، بعد اس کے 490 مرتبہ
490 دفعہ یا ممیتو پڑھے، 490 مرتبہ یا ممیتو پڑھے، اللہ تعالیٰ کا مبارک نام ہے، اللہ تعالیٰ کا مبارک اسم ہے۔ 490 مرتبہ پڑھنے کے بعد مریض پہ بھی دم کرے اور ان پرچوں کے اوپر بھی دم کرے جن پرچوں کے اوپر اس نے الممیت لکھا ہے۔ تینوں پرچوں کے اوپر دم کر کے پرچوں کو پانی میں ڈال دے، ایک بالٹی پانی کی لے لے، ان پرچوں کو اس بالٹی میں ڈال دے، پانی والی بالٹی میں۔ جب یہ تعویذ پانی میں گھل جائیں تو جو بکرا ہم نے لیا ہے اس کے اوپر پانی کے چھینٹے بھی اور پانی بکرے کو پلانا بھی ہے، اور جو چارہ گھاس وغیرہ لائیں گے اس کے اوپر بھی تھوڑا تھوڑا پانی کا چھڑکاؤ کرنا ہے، اور وہ گھاس چارہ بکرے کو ڈالیں گے۔ ناظرین، اب ہم تجربہ ذکر کرتے ہیں۔ جب ہم بکرے کو پانی پلائیں گے تو جتنا زیادہ سنگین، جتنا زیادہ خطرناک جادو کا اثر ہوگا، یا یہ ہے کہ آسیب زدہ ہوگا مریض، شیطانی چیزوں کا حملہ ہوگا، یا مسان کا شکار ہے مریض، یا جسمانی بیماری میں مبتلا ہے، جس قدر بیماری شدت سے ہے اس قدر وہ چیخ و پکار کرے گا بکرا، اس قدر وہ چیخ و پکار کرے گا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بکرا پانی پینے سے انکار کرتا ہے، وہ اس صورت میں کرتا ہے جب جادو حد سے زیادہ ہو یا آسیب حد سے زیادہ ہو، مطلب طاقتور ہو، یا مسان کا شکار ہو، شیطانی قوتوں کا حملہ ہو، تو بکرا پانی پینے سے انکار کرتا ہے۔ جب بکرا پانی پینے سے انکار کرے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ پانی کچھ نہ کچھ بکرا پی لے، 1 گھونٹ 2 گھونٹ پانی پی لے۔ اگر وہ پانی نہ پیے تو گھاس کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کریں، چارے کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کریں اور بکرے کے اوپر پانی کے چھینٹے ماریں۔ انشاءاللہ مریض صحت یاب ہونا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، جب آپ 490 مرتبہ یا ممیت پڑھ چکے، مریض کے اوپر بھی دم کیا اور پانی کی بالٹی جو ہے اس میں جو پانی ہے اس کے اوپر بھی دم کیا، تو دعا کریں کہ جادو ختم ہو جائے، مٹ جائے، آسیب ہے تو اپنی موت خود مر جائے، مسان بھی اپنی موت مر جائے، اس طرح دعا کرنی ہے۔ ناظرین، شیطانی قوتیں اپنی موت آپ مر جائیں گی، جتنی زیادہ طاقتور ہوں گی اس کی پرواہ نہیں کرنی۔ ناظرین، بکرا پانی پینے سے بالکل انکاری ہو جائے، ایسا ہوتا ہے، تو پھر کسی اور چیز کا پانی پلا دیں، مثلا نلکے کا پانی پلا دیں یا متبادل پانی پلا دیں، وہ پانی گھاس کے اوپر اس کا چھڑکاؤ کریں اور پانی کے چھینٹے ماریں۔ ناظرین، یہ عمل 1 دن میں 3 مرتبہ کرنا ہے۔ مطلب یہ کہ صبح آپ نے 3 پرچوں کے اوپر الممیت لکھا، 490 مرتبہ آپ نے پڑھا، پانی کے اوپر دم کیا، مریض کے اوپر بھی دم کیا، اور جو طریقہ بتا چکا ہوں اس کے مطابق آپ نے بکرے کے اوپر چھینٹے بھی مارے، پانی پلانے کی بھی کوشش کی۔ اس کے بعد پھر دوپہر کو یہ عمل کرنا ہے، دن 2 بجے کے بعد، ظہر کے بعد۔ پھر آپ نے یہ عمل مغرب کے بعد کرنا ہے۔ یوں دن میں 3 مرتبہ یہ عمل ہو جائے گا، اور 3 دنوں میں یہ عمل 9 مرتبہ ہوگا۔ 3 دنوں میں یہ عمل 9 مرتبہ ہوگا۔ 3 دن کے بعد بکرے کو چوتھے دن ذبح کرنا ہے۔ ذبح کسی جگہ پہ، ایسی جگہ پہ جا کے کریں جو دور ہو گھر سے۔
بکرے کا دھڑ الگ کر دیں، گردن اس کی الگ کر دیں۔ چوتھے دن تکبیر کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، چھری کوئی بھی چلا سکتا ہے، لیکن عامل کا موجود ہونا بہت ضروری ہے۔ عامل حصار کرے گا۔ اگر خود تکبیر پڑھنا جانتا ہے، چھری چلانا جانتا ہے تو بہت اچھی بات۔ اگر چھری چلانا نہیں جانتا، بکرا ذبح نہیں کر سکتا، تجربہ نہیں ہے، تو ناظرین حصار کر کے کسی سے بکرا ذبح کروا لے، دھڑ الگ ہو جائے اور سر الگ ہو جائے، اس کے بعد دونوں چیزیں کسی جگہ ویرانے میں دفن کر دے۔ اس بکرے کا گوشت نہ تو انسان کھا سکتے ہیں، نہ ہی جانور کھا سکتے ہیں۔ ناظرین اس عمل کرنے کے بعد انشاءاللہ مریض تندرست، صحت یاب، شفا یاب ہونا شروع ہو جائے گا۔ تندرستی اور صحت کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ناظرین ایک مرتبہ یہ عمل ہو گیا، آپ ضروری سمجھتے ہیں کہ دوسری مرتبہ بھی کرنا چاہیے، تو پھر اسی طرح 3 دن کا عمل کرے، چوتھے دن ذبح کروا کے دفن کر دے۔ تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، 5ویں مرتبہ، 6ٹھی مرتبہ، 7ویں مرتبہ، یوں یہ عمل 1 مہینے کا عمل ہے اور 7 بکرے اس میں ذبح ہوں گے۔ ناظرین مریض صحت یاب ضرور ہوگا، 100% ہوگا، موت مقدر نہ ہو تو انشاءاللہ مریض شفا یاب ہو جائے گا۔ بندہ عاجز کا تجربہ ہے۔ ناظرین یہ عمل ہر ایک مریض افورڈ نہیں کر سکتا، مگر اس عمل کو سنیے، اور اگر آپ کے کوئی قریب عامل جو اس عمل کو جانتا ہے ضرور آپ کروا سکتے ہیں۔ یہ عمل آپ روحانی کلینک سے بھی کروا سکتے ہیں۔ انفرادی طور پر مذہبی تعلیمات حاصل کرنا چاہیں، آن لائن قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیں، ترجمہ و تفسیر سیکھنا چاہیں، ہم سے رابطہ کیجئے۔ روحانی کلینک کو سبسکرائب کیجئے۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔